جی السلام علیکم۔ تو جمعے کے خطبے کی جو خلاصہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں اپنے چینل کے تھرو، یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آج کنٹینیو کر رہا ہوں۔ یہ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر میں سب سے پہلے میں خود، اور پھر اگر اس میرے چینل کے ذریعے کوئی بھی ایک بندہ جو ہے اس کو سمجھ لے، تو معاشرے میں کم از کم 2 لوگ تو سدھر جائیں گے۔ مجھے سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں خود اس کو نریٹ کروں گا ایک سمری بنا کے، تو شاید مجھے کل عمل کی توفیق مل جائے کسی طریقے سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی سینس میں ریلیجس ٹاک نہیں ہوتی جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں، میں ریلیجس ٹاک کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ریلیجن سے وہ پوائنٹس لینا کہ جو سوسائٹی کو بہتر سوسائٹی بنا سکیں، اس کا سوشل امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے پر اچھا ہو۔ تو یہاں پہ نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر وہ چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے نماز روزے کی۔ لیکن اگر ایک بندہ نماز روزہ نہیں بھی کرتا تو سوسائٹی میں وہ کیسے بہتر امپیکٹ ڈال سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کی جو ہے سمری وہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو بہرحال کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کہ آج جو خطبے میں بات ہوئی وہ کیا تھی۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ بات مولانا صاحب نے ہمیں بتائی، سب سے پہلے تو نہیں، یہ پوائنٹس آگے پیچھے ہوئے ہوئے، کہ نفس کی ہر بات ماننے سے نفس مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، جائز ناجائز کسی کی تمیز نہیں، بس جو دل چاہا وہ کر دیا اگر ہماری کیپیسٹی کے اندر ہے۔ تو لاسٹ ٹائم آپ مولانا صاحب نے ہمیں طریقہ بتایا تھا کہ نفس کو قابو میں کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جائز چیزوں سے، مباح چیزوں سے جو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اپنے آپ کو روکیے، تاکہ ناجائز کاموں سے بھی روک سکیں ہم اپنے آپ کو، اپنی نفس کو۔ تو جب ہم نفس کی ہر بات مانتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ایک دم سے میرا آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں لے کر آ گیا، ہم نے اس کی بات مان لی، حالانکہ آئس کریم کھانا ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی بات ماننا، میں اور آپ جب یہ کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈپرائیو کر دیں کہ نہیں یار دل تو چاہ رہا ہے لیکن نہیں، میں آج آئس کریم نہیں کھاؤں گا یا آج آئس کریم نہیں کھاؤں گی، تو ہم جو ہے روکیں اپنے آپ کو اس وقت جائز کاموں سے۔ تو ناجائز کاموں سے ہمیں یہ پریکٹس ہے، ثواب بھی اس لیے ہوگا کیونکہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں اعادہ کرنا ہے۔ مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، جو کہ لاسٹ خطبے میں بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑی جہاد ہی اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ تو پہلا جو ہے چیز وہ سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ جائز چیزوں ناجائز چیزوں سے دونوں سے رکنا ہے، ناجائز چیزوں رکنا ہی رکنا ہے، لیکن ایز اے پریکٹس اپنے آپ کو ان کاموں سے بھی روکیے جو جائز ہیں، مباح ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ثواب والے کاموں سے، میرا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو تو میں نماز پڑھنے سے روک لوں اپنے آپ کو، تو یہ تو چیز جو ہے وہ نفس پرستی ہی ہو جائے گی۔ یہ تو نفس کا ایک سمجھیں وہ ہوگا دھوکہ، کہ جہاں پہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہو اور آپ کہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، جائز ہے نا، ثواب ہے، چلو آج میں ثواب نہیں لیتا یا لیتی، تو یہ تو وہ نفس کا ایک دھوکہ ہوگا آپ کو۔ جائز کام جو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں مباحت ہمارے ارد گرد بھرے پڑے ہیں، دل چاہ رہا ہے آئس کریم کھانے کو، نہ کھائیے، اس دن اپنے آپ کو ڈپرائیو کریے، روکیں اپنے آپ کو۔ گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلانے کو دل چاہ رہا ہے، روکیں اپنے آپ کو۔ جائز چیزوں سے جو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ثواب والے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں اور زیادہ زیادہ کرنے ہیں، لیکن جائز کاموں سے روکیں تاکہ ناجائز کاموں سے رکنا ہی رکنے کی ہمیں پریکٹس ہونا شروع ہو جائے۔ کیونکہ ہم جب اس کی باتیں مانتے رہتے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے، نہ ہم حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی، نہ جائز نہ ناجائز کی، بس جو دل چاہ رہا ہے وہ گانے سننے کو دل چاہ رہا ہے، یوٹیوب لگایا گانے سننا شروع۔ تو ان چیزوں سے، جائز اور ناجائز دونوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ نفس کو ہم نے کمزور کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کی باتیں مان مان کر، کہ جیسے دیکھیں نا بچے کی ہر بات مان کے ہم بچے کو ضدی بنا دیتے ہیں، تو یہ ضد تو ہمارے اپنے اندر بھی ہے، ہم نے نفس کی ہر بات مان مان کر نفس کو اپنے بہت ضدی بنا دیا ہے۔ اب اس ضد کو توڑنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے۔ اچھا جی، نفس سے لڑائی کرنی ہے، اعادہ کر لیں، اس سے لڑنا ہے، سب سے بڑا جہاد ہے یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد لوگوں نے نفس کو سزائیں دی، لاسٹ ٹائم بھی اس کا ذکر ہوا، آج بھی اس کا ذکر ہوا، حضرت علی کا مشہور زمانہ واقعہ جنگ خندق کا، کہ جس کے اندر جب وہ عمر ابن عبد ود کو مارنے کے لیے، اس کے سینے پہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے سوار ہوئے، جب اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس وقت، اور یہ کہہ کر چھوڑا کہ تجھے پہلے میں قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب اس میں میرا اپنا نفس شامل ہو گیا ہے۔ وہی مولا کائنات نے فرمایا کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ ابھی اس کی بات ہم تھوڑا آگے چل کے کرتے ہیں۔ سب سے بہادر انسان دنیا میں وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے،
دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ جو اسلام میں سب سے زیادہ بہادر انسان ہے, اسد اللہ, شیر خدا, مولا علی, حضرت علی. تو اسی لیے نفس کو سزائیں دی ہیں لوگوں نے. حضرت باز یزید بستامی کا ذکر ہوا, مولانا صاحب نے بتایا ایک دفعہ رات کو ان پہ غسل فرض ہو گیا, تو ان کا نفس انہیں غسل کرنے سے روک رہا تھا, ہیلیے بنا رہا تھا, یہ ایکسکیوزز بناتا ہے نفس. انہوں نے نفس سے جنگ کری, انہوں نے غسل کیا, شدید سردی کے عالم میں سردی میں جا کے بیٹھ گئے. تو مولانا صاحب نے یہی کہا کہ آپ ایسا مت کر لیجیے گا کہ مولانا صاحب نے یہ بتایا تو آپ بھی یہ کر کے بیٹھ جائیں اور بیمار ہو جائیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ نفس کو سیویئر قسم کی پنشمنٹس دی ہیں لوگوں نے. اگر نفس نے بہکانے کی کوشش کی ہے تو جو اولیاء اللہ کے درجے پر فائز ہوئے اتنے بڑے بڑے لوگ, انہوں نے نفس کو ایسے قابو کیا ہے شدید سزائیں دے کر. ایک اور عالم دین ہے مفتی اکمل صاحب, میں ان کی بات سن رہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو آپ ٹھیک ہے, آپ پھر اس نفس کو کہیں گے آج تجھے کھانا نہیں ملے گا, تجھے نماز بھی نہیں قضا کروائی ہے, اب تجھے صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا. یہ تو بہت چھوٹی سی سزا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ نفس کو کیسے کیسے سزائیں دی گئی ہیں, یہ جو اولیاء اللہ کے مقام پر لوگ فائز ہوئے ہیں, ایک مقام ایک درجے پر گئے ہیں, تو پھر میں اور آپ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ایسی سزائیں دینے کی. کھانا نہ کھانا تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بڑی سزائیں نفس کو دی ہیں, تو کوئی مقام کوئی مرتبہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا ہے. تو بہرحال حضرت علی کا قول بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. تو پھر مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ نفس ہے کیا؟ نفس ہے میں, میرا, مجھے, میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, انا, ایگو, یہ نفس ہے. اور یہ کتنا میرے اور آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, کتنا بھرا ہوا ہے ہمارے اندر. انہوں نے بہت اچھی بات کہی مولانا صاحب نے کہ ہم اپنی لڑائیاں دیکھیں, ہمارے جن لوگوں سے لڑائیاں ہوئی جن سے ہمارے اختلافات ہوئے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, دونوں طرف سے صرف میں ہے. میں, مجھے یہ کہہ دیا, مجھے یہ کہہ دیا, مجھے یوں, مجھے یوں, سارے جھگڑے صرف میں کے اوپر ہیں, ایک سائڈ کی بھی دوسرے سے. میں جب اپنے لڑائی جھگڑے دیکھوں, جن لوگوں کے ساتھ میرے اختلافات ہیں, جن لوگوں کے ساتھ میری بات چیتیں بند ہیں, یا جن کے ساتھ میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات نہیں کرنا چاہتا, تو کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ میں ہے, میں. اور ہمارے مذہب میں لڑائی ہو تو اللہ کے لیے ہو, دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو, دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو, محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. لیکن ہماری ہر لڑائی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو صرف میں ہے. دنیا میں سارا فساد صرف میں کی وجہ سے ہے, میں. جتنی لڑائیاں ہیں, پھر آپ دیکھیں نا یہ میں آپ کو کیسے تنگ کرتا ہے. لڑائی ہو گئی, دونوں طرف میں ہے. اب پھر جب ہو رہا ہے کہ یار چلو پیچ اپ کرتے ہیں, تو میں کیوں معافی مانگوں؟ پھر نفس آپ کو بہکائے گا, پھر نفس کہے گا میں کیوں معافی مانگوں, غلطی اس کی ہے وہ مانے, بے شک غلطی اسی کی ہو, تو میں کیوں معافی مانگوں. اور کبھی کبھار تو نفس اتنا ہمیں بہکا دیتا ہے کہ غلطی بھی ہماری ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں معافی نہیں مانگیں گے, کیونکہ نفس ہمیں روک رہا ہوتا ہے. میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں معافی مانگوں, وہ مانگے پہلے, وہ سلام کرے, میں کیوں سلام کروں. کہ میں نے دنیا میں تباہی اور بربادی مچا. اس لیے میں نے آپ سے کہا اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, سوشل امپیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے سوچا کہ پھر میں اس کی سمری پریزنٹ کروں, اور جن لوگوں تک یہ میسج نہیں جا رہا, چاہے ایک آدمی تک یہ میسج چلا جائے میرے تھرو, تو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے جو مولانا صاحب یہ درس جمعے میں دے رہے ہیں. مولانا حبیب الرحمان صاحب بحریہ ٹاؤن فیز 8 کی جامع مسجد ملک ریاض کے پیش امام. تو ہر فساد میں دیکھیں آپ, ہماری ہر لڑائی میں شامل ہے, اور پھر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, ادھر بھی میں شامل ہے, میں معافی مانگوں, میں بات کروں, میں چھپ جاؤں. دیکھیں اچھا جی, پھر لاسٹ پوائنٹ تو یہی تھا کہ آج کے جو پچھلا خطبہ تھا اس کی زیادہ تر جو ہے وہ ریپیٹیشن تھی, کیونکہ پوائنٹس ری انفورس بھی کرنے ہوتے ہیں, انہیں سے آگے بات کنٹینیو کرنی ہوتی ہے. تو آخر مولانا صاحب نے ہمیں بتایا پلانٹیشن آف ٹریز کے بارے میں, کہ ٹریز جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو ہے گرمی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. تو درخت لگانے کا انہوں نے کہا کہ آپ اعادہ کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایک درخت لگائے گا. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. جو حدیث انہوں نے بیان کی اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تک اس سے اللہ کی کوئی بھی مخلوق اس درخت سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی, کوئی جانور, کوئی انسان, کوئی چرند پرند اس سے فائدہ حاصل کرے گا, تو یہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ملتا رہے گا. اور ایون انہوں نے بتایا کہ اگر صرف ایک درخت لگے اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو,
تب بھی وہ درخت لگانا صدقہ ہے. تو کیونکہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی شجرکاری مہم چل رہی ہے اور یہ نیڈ آف دا آور بھی ہے، تو میں نے آپ سے یہی کہا کہ ریلیجس ٹاک تو یہ میری بالکل نہیں ہوتی، لیکن اسی ریلیجس ٹاک سے سوسائٹی پر امپیکٹ، سوشل امپیکٹ، اور دیکھیں آج انوائرمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے. تو یہ بس باتیں آج کے خطبے میں تھیں. سب سے پہلے مجھے اللہ توفیق دے، مقصد یہی ہے کہ جب میں یہ باتیں خود بیان کروں گا اپنے الفاظ میں، اپنے طریقے سے اس کی سمری بنا کر، شاید مجھے کل عمل کی توفیق ہو جائے، اور میرے تھرو اگر یہ بات کسی تک پہنچ جائے، مجھے عمل کی توفیق ہو نہ ہو، کسی اور کو ہو جائے، اور سوسائٹی میں ایک بندہ شاید سدھر جائے، شاید کچھ چینج آ جائے، تو اس سے اچھی بات اور ہو نہیں سکتی.